بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ ویڈیو بحرانوں اور ریاستی طاقت کی بحالی کے موضوعات کی مکمل تحقیق پیش کرتی ہے۔ جیسا کہ شیخ نے بحث کی ہے، ہم ان نازک لمحات کا تجزیہ کریں گے جب ریاستی عملداری کو چیلنج کیا جاتا ہے اور استحکام اور حکمرانی کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی حکمت عملیوں کو جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ریاست کی بحالی میں شامل پیچیدگیوں اور بڑے پیمانے پر معاشرے پر پڑنے والے مضمرات کے بارے میں گہرائی سمجھ حاصل کرنے کے لیے پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ تو دوستو، برقوق کا انتقال 1399 میں ہوا اور اس کا 11 سالہ بیٹا ناصر فراج جانشین بنا۔ اسی سال تیمور نے شام پر حملہ کیا، حلب اور دمشق پر قبضہ کر لیا۔ تیمور نے انطولیہ میں عثمانیوں سے لڑنے کے لیے 1402 میں شام پر اپنا قبضہ ختم کر دیا، جسے وہ زیادہ خطرناک خطرہ سمجھتا تھا۔ اس ہنگامہ خیز دور میں فراج اقتدار پر قابض رہا، جس میں تیمور کے تمام چھاپوں، جزیرہ میں ترکمان قبائل کے عروج اور برقوق کے امیروں کی طرف سے فراج کو گرانے کی کوششوں کے علاوہ 1403 میں مصر میں قحط بھی پڑا۔ 1405 میں ایک شدید طاعون اور ایک بدو بغاوت جس نے 1401 اور 1413 کے درمیان بالائی مصر کے مملوک کے کنٹرول کو عملی طور پر ختم کر دیا۔ پوری سلطنت میں مملوک کا اختیار نمایاں طور پر ختم ہو گیا تھا، جبکہ دارالحکومت قاہرہ معاشی بحران کا شکار ہو گیا تھا۔ فراج کو 1412 میں شام میں مقیم امیروں تنم، جکم، نوروز اور المیاد شیخ نے گرا دیا تھا، جن کے خلاف فراج نے 7 فوجی مہمات بھیجی تھی۔ امیر خود تخت پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے اور خلیفہ المستعین کو کٹ پتلی سلطان کے طور پر بٹھایا جاتا۔ خلیفہ کو غیر سرکسیائی مملوکوں کو حمایت اور مقامی آبادی کے ساتھ قانونی حیثیت حاصل تھی۔ 6 ماہ بعد شیخیہ نے اپنے مرکزی حریف نوروز کو بے اثر کرنے کے بعد المستعین کو معزول کر کے سلطنت سنبھال لی۔ شیخ کی بنیادی پالیسی سلطنت کے اندر ریاستی عملداری کو بحال کرنا تھا، جس نے 1415 سے 1417 اور 1420 میں مزید آفتوں کا سامنا کیا۔ شیخ نے اناطولیہ میں مملوکوں کے دشمنوں کے خلاف فوجی مہمات بھی چلائیں اور ان کی قیادت کی، وہاں ریاست کے اثر و رسوخ کو بحال کیا۔ 1421 میں شیخ کی وفات سے پہلے اس نے ترک مملوکوں کو درآمد کر کے اور اپنے شیر خوار بیٹے احمد کے لیے ریجنٹ کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک ترک کو عطیب الاخصر کے طور پر نصب کر کے سرکاسیوں کی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اس کی موت کے بعد ایک سرکسیائی امیر تاتار نے شیخ کی بیوہ سے شادی کی، عطیب الاخصر کو معزول کیا اور اقتدار سنبھال لیا۔ تاتار اپنی حکومت کے 3 ماہ بعد مر گیا اور 1422 میں برقوق کے ایک اور سرکسیانی امیر بارسبے کے بعد اس کی جانشین ہوئی۔ بارسبے کے تحت مملوک سلطنت اپنی سب سے بڑی علاقائی حد تک پہنچ گئی اور پورے خطے میں عسکری طور پر غالب تھی، لیکن اس کی میراث اس کی نظروں میں ملیا میٹ تھی۔ معاصر مبصرین جنہوں نے اس کی مالیاتی طریقوں اور معاشی پالیسیوں پر تنقید کی ہے، باربس نے مقامی تاجروں کی قیمت پر یورپ کے ساتھ منافع بخش تجارت کی، خاص طور پر مسالہ جات پر ریاستی اجارہ داری قائم کرنے کی اقتصادی پالیسی پر عمل کیا۔ یورپی تاجروں کو ریاستی ایجنٹوں سے مسالے خریدنے پر مجبور کیا، جنہوں نے مسابقت کو فروغ دینے کے لیے بجائے زیادہ سے زیادہ آمدنی والی قیمتیں مقرر کی، اور اس عزاداری نے اپنے جانشینوں کے لیے ایک مثال قائم کی، جن میں سے کچھ نے چینی اور ٹیکسٹائل جیسی دیگر اشیاء پر اجارہ داری قائم کی۔ بارسبے نے
बहरा अहमर की ताजरों को मजबूर किया कि वो अपना सामान यमनी बंदरगाह अदन की बजाय जद्दा की ममलूक के जेर कब्जा हजाजी बंदरगाह पर उतारे, ताकि बहरा अहमर के ट्रांजिट रूट से यूरोप तक सबसे ज्यादा माली फायदा हासिल किया जा सके। हजारादरी और तजारती तहफ़्फ़ुज़ में बार्सबे की कोशिशों का मकसद ज़राई शोबे की शदीद माली नुकसानात का अजाला करना था, जिसकी वजह से बार बार आने वाली वबाई अमराज ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया था। तवील मुद्दती इसमें मुसलों की तजारत पर अजारादारी ने मिस्री तजारत पर मनफी असरात डाला और यूरोपी ताजरों के लिए अफ्रीका के इर्द गिर्द और बहरा अकमेस के इस बार मशरक की तरफ मुतबादल रास्ते तलाश करने का मौका बन गया। बारसबे ने जहाज जाने वाले काफिले के रास्तों को हिंदुओं के छापों से बचाने की कोशिश की। इसने मक्का के शरीफों की आज़ादी को कम से कम कर दिया, हजाज पर कब्जा करने और बुद्दुओं को लगाम देने के लिए फौज भेजी और इलाके की ज्यादातर इंतजामिया पर बराह रास्त कंट्रोल हासिल कर लिया। इसका मकसद मिस्री बहरा रूम के साहिल को कातलान और चीनी कजाकी और महफूज बनाना था। इससे मुतल्लिक इसने 1425 और 1426 में कब्रस के खिलाफ मुहिम्मात शुरू की, जिसके दौरान जजीरे के नौस्कान बादशाह जालिस को कज़ाकों के मुबीना मदद की वजह से असीर कर लिया गया। कब्रस की तरफ से ममलूकों को बड़े तावान की अदायगी ने इन्हें 14वीं सदी के बाद पहली बार सोने के लिए सिक्के बनाने की इजाजत दी। जाने बारसबेज के वसूल बन गया एक ऐसा इंतजाम जो कि इसके जानशीनों पर कई दहाइयों तक नाफज रहा। जजीरे के खिलाफ ममलूकों ने इनके खिलाफ मुहिम्मात शुरू की। 1429 में डिसिया को बर्खास्त किया और इसके मुसलमान बशिंदों का कत्ल आम किया और 1433 में इनके दारुल-हुकूमत अमन पर हमला किया, जबकि ममलूक अनातोलिया के पेबलिकियों को बड़ी हद तक अपनी हकमियत के ताबा होने पर मजबूर करने में कामयाब हो गए। बलाई मिस्र में ममलूक का इख्तियार ज्यादातर हवारा कबीले के अमीरों के हवाले कर दिया गया। मुअख्खरन जिगर वस्ती अफ्रीका के साथ अपनी बढ़ती तजारत से दौलतमंद हो गए थे और अपनी तकवा, तालीम और आमतौर पर बशिंदों के साथ हुस्न सलूक की वजह से मुकामी मकबूलियत हासिल कर चुके थे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम बारसबे ममलूक के जानशीन बयान किया जाएगा, इसलिए हमें कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।